بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی اسٹوڈینٹس، آج ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی ریڈنگ کر کے دکھاؤں گی، اس کے بعد پھر ہم لوگ کوسچن آنسر یعنی کہ ایکسرسائز سولوشن کی طرف موو آن کر جائیں گے۔ تو چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت میں اتنی دلچسپی ماں لیتی ہے اتنی اور کوئی نہیں لیتا۔ یہ ماں کی ہی تربیت تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے صاف صاف فرما دیا کہ میرے کرتے میں دینار ہیں، یعنی کہ دینار سلے ہوئے ہیں، یعنی کہ پیسے سلے ہوئے ہیں۔ اس سچائی سے ایک طرف تو ماں کی اچھی تربیت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کی صداقت جس نے ڈاکوؤں کو نیک انسان بنا دیا۔ یعنی کہ اس بات سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ ان کی اچھی تربیت کی گئی ہے، انہیں اچھی باتوں کی طرف زیادہ سکھایا گیا ہے، اور دوسری ان کی سچائی، ان کی ماں نے انہیں کیا، ان کی ماں نے انہیں کیا سکھایا، ان کی ماں نے انہیں کیا بتایا، وہ بھی ظاہر ہوتا ہے جس نے ڈاکوؤں کو ایک نیک انسان، یعنی کہ ایک اچھا انسان بنانے پر مجبور کر دیا۔ حضرت حاجرہ بساطمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ کے ولی بنے۔ ایک رات آپ کی والدہ نے پانی مانگا۔ آپ پانی کا کٹورا لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہیں سوتا پایا۔ حضرت با یزید رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کٹورے لیے کھڑے رہے جہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا فرمانبردار بیٹا پانی کا کٹورا لیے کھڑا ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور پوچھا، بیٹا تم کیسے کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا، اماں جان، آپ نے رات کو پانی مانگا تھا، جب تک میں پانی لایا آپ سو چکی تھی، اور میں آپ کو جگانے کی بجائے یہ سوچے کھڑا رہا کہ نہ جانے کس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے اور پانی کی طلب ہو۔ ماں نے محبت بھری نظروں سے فرمانبردار بیٹے کو دیکھا اور اسے دل کی گہرائیوں سے وہ دعا دی جس نے انہیں اتنا بڑا رتبہ عطا کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی صرف 5 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے بعد ان کی ساری تعلیم و تربیت ان کی والدہ بی بی زلیخا نے کی۔ ان کی ہی دعاؤں کی برکت سے انہیں بڑا رتبہ ملا اور وہ سلطان المشاہ یعنی اس وقت کے بزرگوں کے بادشاہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم، عقل مند، معلم اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ ایک لمحہ بھی ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی ماں کی دعاؤں ہی سے اتنے بڑے انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ رئیس الارحام مولانا محمد علی جوہر بیگ وقت کے بہت بڑے مقرر، انگریزدان، اہل قلم، اخبارات کے مدیر اور تحریک آزادی کے مجاہد تھے۔ جب انہوں نے تحریک خلافت شروع کی تو دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ان کی شور ہو گیا۔ اسلام دشمن قوتوں نے ان کی مخالفت کی، یعنی کہ خلاف ورزی کی، اور انگریزوں نے انہیں قید کر دیا۔ اس موقع پر ان کے والدہ نے جنہیں بی اماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی ہمت بڑھائی، ان کی انہیں پاور دی، انہیں کہا کہ ان کے اندر جوش پیدا کیا۔ ان کے جذبات کو شفیق پوری نے اس طرح بیان کیا ہے، بولے، اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، یعنی کہ محمد علی کی ماں بولی کہ بیٹا اپنی خلافت پہ اپنی جان بھی قربان کر دو۔ مسرور فطرت خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو ادب کے بے مثال انشاپزاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے حکیم محمد سعید کی والدہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام مادر ہمدرد ہے۔ اس کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے حکیم صاحب کی والدہ کے ان غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچوں کی تربیت اور ہمدرد دو خانہ کی ترقی کے لیے صرف کی۔ یہ ان کی ہی دعاؤں کی برکت ہے جس نے ان کے بیٹوں کو علم، عزت اور شہرت عطا کی۔ حکیم محمد سعید خود لکھتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ابتدا ہمارے آپا مرحوم حکیم محمد سعید اپنے والدہ کو آپا صاحب کہتے تھے پر رہی،
اور انہی کی تربیت نے ہمیں وہ بنا دیا جو آج ہم ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ ایک بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ محنت مزدوری کر کے جو روپے پیسہ کماتا ہے، اس سے گھر بار چلتا ہے، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کے پڑھنے لکھنے کی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں۔ لیکن شوہر کی خدمت کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے لیے ماں کی جو خدمت کرتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماں کی خدمت کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں آتا ہے۔ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے کو صاف ستھرا رکھنا، وقت پر غذا پہنچانا، موسم کی گرمی سردی سے بچانا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، رات بھر جاگ کر بچے کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، اس کی صحت کے لیے دامن پھیلا کر اللہ تعالیٰ کی دعائیں مانگنا صرف اور صرف ماں ہی کا کارنامہ ہے۔ اس لیے ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ بلند ہے۔ بچہ اپنا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اس ماں کے ساتھ جو اپنے پالنے میں جھلاتی ہے، اسے میٹھی میٹھی لوریاں سناتی ہے، کہانیاں، پہیلیاں، لطیفے، گیت اور نظمیں یاد کرواتی ہے، اسے رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے اور بولنے کے طریقے سکھاتی ہے، اس کی تکلیف پر روتی اور خوشی پر ہنستی ہے۔ تمام رسول، انبیاء، اولیاء، مبلغین، رہنماؤں، شاعروں اور ادیبوں نے ماں کی عظمت کو باپ سے زیادہ مانا ہے۔ ماں کو بچے سے اور بچے کو ماں سے جو محبت ہوتی ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ماں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور بچہ ماں کے پہلو میں سکون پاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ریڈنگ۔ اب آتے ہیں جی سائز پر۔ سائز میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں نئے الفاظ پہ۔ مبالغہ، تبلیغ کرنے والا، مقرر تقریر کرنے والا، طلب ضرورت، رہنما راستہ دکھانے والا، بیک وقت ایک ہی وقت، ہنگامہ برپا ہونا، شور و غل، صداقت سچائی، پہلو طرف، پنگوڑے جھولا، نامور مشہور۔ اب آ جاتے ہیں مروزی سوالات پہ۔ پہلا ہے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈیش کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ۔ کتاب مادر ہمدرد ڈیش کی والدہ کے بارے میں ہے۔ حکیم محمد سعید۔ محمد علی جوہر کی والدہ کو ڈیش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بی اماں۔ ڈیش تحریک آزادی سے مجاہد تھے، محمد علی جوہر۔ اب آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات پہ۔ حضرت لقمان نے ماں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کاپی میں نقل کیجئے۔ تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ 4 مشہور شخصیات کے نام اور ماں کے بارے میں ان کے اقوال لکھیے۔ پہلا ہے جی عبد القادر جیلانی نے ڈاکوؤں کے سردار سے صاف فرما دیا کہ میرے کرتے میں دینار سلے ہیں۔ اس سچائی سے ایک طرف تو ماں کی اچھی تربیت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کی صداقت جس نے ڈاکوؤں کو ایک نیک انسان بنا دیا۔ پھر لکھیں گے حضرت لقمان، اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ولیم شیکسپیئر، بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے۔ یہ 4 قول ہیں، دیکھ لیجئے۔ اب آخری ہے جی محمد علی جوہر دنیا میں سب سے حسین ماں ہے، یعنی ماں سے بڑھ کر حسین ہستی کوئی نہیں، یہ محمد علی جوہر نے کہا۔ دیکھ لیجئے، یہ وہ سیکنڈ کا آنسر ہے۔ اب جی آ جاتے ہیں قواعد پہ۔ قواعد میں واوین ہے بیٹا تم، مطلب کہ جو اس سبق کے اندر واوین جہاں پہ جن جملوں میں واوین استعمال ہوئے ہیں وہ یہاں پہ لکھنے ہیں۔ بیٹا تم کیسے کھڑے ہو، یہ وہ کہا تھا نا جس ٹائم وہ پانی لے کے کھڑا رہا تھا ساری رات۔ پھر دوسرا ہے، دوسری جگہ پہ ہوا، اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ پھر ہے، ہم سب کی ذمہ داری ابتدا میں ہمارے آپا مرحوم پر رہی اور ان کی تربیت نے ہمیں وہ بنا دیا جو آج ہم ہیں۔ یہ 3 وہ جگہ ہے جہاں پہ واوین کا استعمال ہوا تھا۔ واوین اس طرح کے ہوتے ہیں۔
اب آ جاتے ہیں مذکر مونس پہ. تو یہ ہیں جی، پہلا آپ نے بتانا کہ یہ مذکر ہیں یا مونس ہیں. ٹھیک ہے. پھول مذکر، دن مذکر، تکلیف مونس، زمین مونس، میوے مذکر، سمجھ مونس، ہوا مونس، فرصت مونس، ہاتھ مذکر، پانی مذکر، صورت مونس، پاؤں مذکر، اناج مذکر، کان مذکر، اور پھر رات مونس. تو جی اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. دیجیے مجھے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اسٹڈیز پہ سخت سے زیادہ توجہ دیجیے گا، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.